غریب لڑکی اور ناک کا انمول تحفہ۔ ایک دور دراز گاؤں کے قریب ایک پرانا محل، اس محل کے قریب ایک چھوٹا سا گوہر پہاڑی علاقہ تھا جہاں ایک غریب مگر باہمت لڑکی زہرا یہ اپنے بیمار والد ماں اور دو چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی۔ زہرا روزانہ محل میں کام کرنے جاتی، برتن دھونا، کپڑے دھونا اور صفائی کرنا تاکہ گھر کا خرچ چل سکے اور اپنے والد کا علاج بھی کرا سکے۔ زہرا کا دل بہت نرم تھا، وہ جانوروں سے محبت کرتی تھی، درختوں کے سائے میں بیٹھ کر رب سے دعا کرتی کہ اس کے والد ٹھیک ہو جائیں اور اس کے بہن بھائی سکون کی زندگی گزاریں۔ ایک دن جب وہ گوہر کے قریب جنگل سے لکڑیاں جمع کر رہی تھی، اسے ایک زخمی ناگ سانپ دکھائی دیا۔ باقی لوگ اسے مارنے لگے مگر زہرا نے انہیں روکا۔ وہ ناگ کو اپنے دوپٹے میں لپیٹ کر گھر لے آئی، اس کا زخم صاف کیا اور کئی دن تک اس کی خدمت کرتی رہی۔ کچھ دن بعد ناگ غائب ہو گیا۔ زہرا نے سوچا شاید وہ واپس جنگل چلا گیا، لیکن اسی رات اسے خواب میں وہی ناگ دکھائی دیا۔ ناگ انسان کی شکل میں اس کے سامنے آیا اور بولا، زہرا، تاو نے میری جان بچائی، میں کوئی عام ناگ نہیں، میں ناگوں کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، میں تیرے احسان کا بدلہ دینا چاہتا ہوں۔ صبح جب زہرا جاگی تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن اس کے سرہانے ایک چھوٹا سا نیلا ہیرہ رکھا ہوا تھا جو عجیب سی روشنی دے رہا تھا۔ زہرا نے وہ ہیرہ ایک شہر کے جوہری کو دکھایا، جس نے فوراً بہت بڑی قیمت ادا کی۔ وہ ہیرہ اتنا قیمتی تھا کہ زہرا نے اپنے والد کا بہترین علاج کروایا، بہن بھائیوں کو اسکول میں داخل کروایا اور گوہر میں ایک نیا چھوٹا سا گھر بھی بنوا لیا۔ اس کے بعد محل کی مالکن نے بھی زہرا کی ایمانداری دیکھ کر اسے محل کے اندرونی کاموں کی ذمہ داری سونپ دی۔ وہ اب صرف ایک ملازمہ نہیں بلکہ محل کی معزز فرد سمجھی جانے لگی۔ لیکن زہرا نے کبھی غرور نہیں کیا، وہ جانتی تھی یہ سب رب کی رضا اور ایک ناگ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ کبھی کبھی رات کو وہی ناگ خواب میں آ کر اسے دعا دیتا اور کہتا، نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی۔